سے کیسے نکلوں گا, لیکن جو ڈاکٹر اس کے اوپر کام تھوڑا ٹیکنیکل کام کرتا ہے. اس لیے اور یہ یہاں پہ میں کافی نظر بھی آ رہے ہیں, یہاں پہ وہ بیٹ رپورٹرز جو اکانومی کو کور کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ میں نے نوٹ کیا ہے معیشت کی بہت اچھی ہے, اور یہ سب ٹیکنیکلٹی سمجھتے بھی ہے. میرے خیال میں ایک سیشن ارینج کرنا چاہیے ان کو, اور اینکر جو ہیں ہماری ان کی آپس میں کوئی نشست زیادہ کروانی چاہیے, تاکہ وہ بھی اچھے سوال پوچھنا سیکھیں. کیونکہ اگر ہم یہی پاکستان کی بیانیاں ہمارا میڈیا پہ چلتا رہے گا کہ اچھا یہ بتائیں کہ کل صبح کیا کر دیں گے, تو 70 سال گزر گئے, دنیا میں ملک ایک ایک کر کے ہم سے آگے چلتے گئے, اور ہم صرف یہی پوچھتے گئے کل کیا کرنا ہے, کیونکہ ہم اس کام کو کرنے کے تیار نہیں ہے جس کا فائدہ جو ہے آج سے 3 سال بعد, آج سے 5 سال بعد, آج سے 20 سال بعد اور آج سے 30 سال بعد نظر آئے. اگر ہم صرف نیوز سائیکل کے لیے معیشت کے فیصلے کریں گے, صرف الیکشن سائیکل کے لیے معیشت کے فیصلے کریں گے, تو جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے اور جو پاکستانیوں کا حق ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے جو 3 بڑے بنیادی مسائل ہیں, وہ جب میں کالج میں پڑھنے کے لیے گیا آج سے 40 سال پہلے, 40 سال پہلے ہم آج پیدا بھی نہیں ہوا تھا, تو اس وقت جب میں وہاں پہ گیا یونیورسٹی میں اور ہم نے اکنامکس پڑھنی شروع کی, تو وہی جو 3 کرونک ڈیفیسٹ تھے, پاکستان کی سرکار اتنا پیسہ جمع نہیں کر سکتی جو اپنے ملک کی ترقی کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے اور کار حکومت کے لیے درکار ہے. پاکستان اکنامک سسٹینیبل گروتھ پاتھ کی طرف جا چکوں. ہمیں تو اس وقت آئی سی یو میں جو مریض ملا تھا, اس آئی سی یو میں لیٹے ہوئے مریض کو آپریشن کر کے اس کی جان بچانا تھی, اور اس کو کم سے کم واپس ایک نارمل وارڈ کے اندر تو لے کے آنا تھا. الحمدللہ وہ فیصلے بھی ہو گئے. بڑے بڑے معیشت کے ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا, ہمیں کچھ نے ڈرانے کے لیے کہا, کچھ نیک نیتی سے کہا کہ اگر فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤ گے تو نہیں بچ سکتے. لیکن قوم نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, ہم نے وہ فیصلے کیے, ان سے بہتری آئی, آئی سی یو سے مریض نکلا, اور اب پاکستان کی معیشت کا کرائسس کا فیز ختم ہو گیا. ہاں, اسٹیبلائزیشن کے فیز میں ہم ابھی بھی ہیں. یا میں آسان اگر آپ کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ بڑی تیزی سے میرے ہاتھ میں جو چیز بچی تھی, جو زر مبادلہ بچا تھا, وہ اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ مجھے اس کو روکنے کے لیے مٹھی بہت سختی سے بند کرنی پڑی. اب کرائسس فیز ختم ہونے کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں آئے کہ آہستہ آہستہ اس مٹھی کو کھولا جائے, لیکن ابھی بھی اگلا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک اسٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گا. کرائسس فیز ختم ہو گیا, اسٹیبلائزیشن فیز کے اندر ہیں, اور اس اسٹیبلائزیشن فیز سے پھر ہم نکل کے انشاءاللہ تعالی ایک سسٹینیبل گروتھ فیز کے اندر جائیں گے. اعداد و شمار میں آپ کو پہلے آپ سب سن چکے ہیں, کئی دفعہ ہم اس کی بات کر چکے ہیں. 19 ارب ڈالر کا خسارہ زر مبادلہ کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ تیزی سے بین الاقوامی قرضے بڑھ بھی رہے تھے, اور اس کے باوجود ذخائر جو ہے وہ تیزی سے گر رہے تھے. خیر ہم وہاں سے آگے آ گئے جی. ایکسپورٹس کی یہ صورتحال تھی کہ جو 5 سال پہلے ایکسپورٹ تھی اس سے کم تھی. یہ جو 3 ہم نے مسائل جن کی بات کی, کرونک ڈیفیسٹ جن کو میں کہہ رہا ہوں, جو ہم پاکستان کی معیشت کی دیرینہ مسائل رہے ہیں, اس کے اندر ہمیں تنزلی نظر آ رہی تھی کہ بہترین نظر آ رہی تھی. اب یہاں سے اچھا یہ کیوں اتنے ضروری ہیں, ذرا سا میں 5 منٹ لوں گا ذرا قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا کہ کیوں ضروری ہے. ذرا ان کو دیکھتے ہیں, ان ممالک کو جنہوں نے ترقی کی, اور میں جیسے میں بتا رہا ہوں, میں تو
عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ بابا جی کیوں جی ذہن اپنی پرانی کہانیاں سناتے ہیں نا، تو میں پرانی کہانی سنانے والی ایج میں آ گیا ہوں. اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے دکھ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف یہ بدلتے دیکھا ہے کہ اب کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا. 1960s پاکستان دنیا کا ڈیولپمنٹ ماڈل، ورلڈ بینک رپورٹس لکھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں ترقی کی مثال جو ہے وہ پاکستان ہے. وہاں سے پہلے ساؤتھ کوریا، تائیوان، یہ لوگ ہانگ کانگ، سنگاپور، یہ ہمارے سے آگے گئے. پھر وہ اگلی آگے جی تائیوان، یہ تھائی لینڈ، ویتنام ایٹسٹرا، یہ ممالک آگے چلنا شروع ہو گئے. چین آگے نکل گیا، بھارت آگے نکل گیا، اب بنگلہ دیش آگے نکل گیا. ابھی تو میں ان افریقی ممالک کے نام نہیں دے رہا ہوں جن کو اگر پاکستان میں ہم مثال دینا چاہتے اور کہتے تھے کہ جی ملک کے حالات بہت خراب ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ افریقہ جیسے حالات ہیں. اس افریقہ کے آدھے ممالک جو ہیں اس وقت معیشت کی رفتار، ان کی ترقی کی پاکستان سے بہتر ہے، ان کی عوام کی زندگی پاکستان کے عوام سے بہتر ہو رہی ہے. اور وہ بنگلہ دیش جو ہم سے جدا ہوئے ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوا. تو یہ جو میں نے 3 کرونک ڈیفیسٹ، ذرا اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں، یہ ہمیں کیوں ضرورت ہے. ریونیو ایکسپینڈیچر گیپ کی سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو اپنا اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کار حکومت چلانے کے لیے، اس کے لیے اس کو پیسہ جو چاہیے وہ تو دور کی بات، جو ملک کے دفاع کے لیے پیسہ چاہیے وہ دور کی بات، جو پیسہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ترقی کے لیے، ترقیاتی ایکسپینڈیچر کے لیے، وہ دور کی بات. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم قرضے صرف پرانے قرضے واپس لینے کے لیے نہیں لے رہے، ہم سود ادا کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں. وہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں جی پرائمری ڈیفیسٹ. ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ نیگیٹو ہوا ہے، پچھلے سال -2.2 تھا. اور یعنی اس کا مطلب کہ آپ نے 2.2% معیشت کے برابر سود جو ہے، اور 2.2% ہو گیا جی تقریباً آپ کا 800 ارب روپے سے زیادہ. 800 ارب روپے سے زیادہ آپ نے قرضے لیے سود کی ادائیگی کے لیے. خطرناک حد جو ہے کہنا اس کو، یہ خطرناک حد سے بھی آگے چلے گئے. جانب خان کے وہ جانب خان نظر آ رہے، جانب خان ساری پاکستان کی نظریں آپ کے اوپر ہے. ایف بی آر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہونا. لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایکسپورٹ امپورٹ گیپ، یہ دنیا جو ہے ایک عالمی منڈی، دنیا ایک ہو گئی ہے. آپ دیواریں کھڑی کر کے دنیا کو سے باہر نہیں رہ سکتے. پاکستان کی معیشت کے حجم کا 13.5% جو ہے 2003 میں وہ ہماری برآمدات ہوتی تھی. 2003 میں 13.5% ہوتی تھی، پچھلے سال 8% تھی. ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کے اوپر ہم جا رہے ہیں، اور وہی نتیجہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ $19 ارب کا خسارہ پچھلے سال ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو بین الاقوامی قرضے لینے پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار IMF کے پاس واپس جانا پڑتا ہے. آپ دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس ملک کے اندر جہاں انوار اللہ کاکڑ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان، صرف وہاں کے معدنی ہم نے ذخائر کا ٹھیک استعمال کر لیا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آج جو ہے ہم کھڑے ہوتے یا IMF کے سامنے اور دوسرے ممالک کے سامنے. دوسرے ممالک کیا کریں؟ بنگلہ دیش، پھر میں وہی بتا رہا ہوں، بنگلہ دیش جس کی ایکسپورٹ سے کم تھی جس وقت ہم سے الگ ہوا، ان کی معیشت کا 15% ہے ایکسپورٹ. انڈیا کا 19% ہے، ترکی کا 25% ہے، ویتنام کا 102% ہے. یعنی بنگلہ دیش ہم سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، انڈیا 2.5 گنا زیادہ ہے، اور ترکی 3 گنا زیادہ ہے.
یہاں پر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. تیسری بڑی جو گیپ جس کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری سیونگز ہی نہیں ہے. اس ملک کے اندر سیونگز ریٹ جو ہے وہ دنیا کے کم ترین سیونگز ریٹ ہے. آپ پیسہ بچائیں گے, اس پیسے کو بچا کر اس سے سرمایہ کاری کریں گے تو معیشت آگے بڑھے گی. پاکستان کا نیشنل سیونگ ریٹ جو ہے وہ لاسٹ ایئر پچھلے سال تقریباً 10% تھا, 10 سے 11% تھا. پاکستان کے مقابلے میں انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام ان سب کا سیونگ ریٹ تقریباً 30%, انڈیا کا تقریباً 35% ہوتا تھا, چائنا کا